پھر وزیراعظم صاحب کھڑے ہوئے اور پوری اپوزیشن کو دھمکیاں اور گالیاں نکالی. اسپیکر صاحب خاموش بیٹھے رہے کیونکہ وہ اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤس کیسے چلتا ہے, اسمبلی کیسے چلتی ہے. ان کو اخلاقی قدروں کا پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پارلیمان میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو آدمی ایوان میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن اسپیکر صاحب قاصر رہے ملک کے وزیر اعظم کو نام لے لے کر دھمکیاں دینے سے اور گالیاں دینے سے. یہ آج ملک کے پارلیمان کی حیثیت ہے. اب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, جو کچھ اعتماد کے ووٹ میں ہوا, اب ہم شکایت کریں تو کس سے کریں؟ میں تو ذاتی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی, لیکن جو کچھ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ سریحاً اس کی خلاف ورزی ہے. کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور اب 12 تاریخ کو سینٹ چیئرمین کا بھی الیکشن ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کی طرح اور جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا عدم اعتماد کا سینٹ چیئرمین کے خلاف, جو کچھ اس میں ہوا اس قسم کی دھند جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں آئے گی. ورنہ یہ 2018 سے ایک سلسلہ ہے الیکشنوں کا جو اتنا متنازع ہے کہ تمام سابقہ جو ریکارڈ تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کوئی قانون, آئین, اخلاقی قدروں کی پرواہ اب ختم ہو چکی ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. آج ملک کے معاملات, ملک کے مسائل انہی الیکشنوں کو, انہی پارلیمان کی روایات کو, انہی اخلاقی قدروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہے. جب تک ہم واپس آئین کے راستے پر نہیں جائیں گے, قانون کے راستے پر نہیں جائیں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات بڑی واضح ہے. یہی بات پی ڈی ایم کر رہی ہے. کل 7 گھنٹے کا اجلاس ہوا اور زیادہ باتیں وہاں پر یہی ہوئیں کہ کس طرح ملک کے معاملات کو واپس رائے راست پر ڈالا جا سکتا ہے اور اس کے لیے پی ڈی ایم کیا کردار ادا کرے گی. یہ واحد نقطہ ہے. یہ حکومت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے پورا پاکستان جانتا ہے. آج وزیر اعظم وہ شخص ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ اپنے ہی ایم این ایز کے ہاتھوں شکست کھا گیا, لیکن نہ ان کو شرم آئی نہ ان کے وزیر خزانہ کو شرم آئی کہ استعفیٰ ہی دے دیتے. دنیا میں روایت ہوتی ہے ایک سٹنگ منسٹر جب ہار جائے الیکشن تو استعفیٰ دے دیتا ہے, لیکن یہاں پر کوئی ایسی روایت ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. انہی روایات پر, انہی اخلاقی قدروں پر ملک چلتے ہیں. پارلیمان اسی لیے ہوتا ہے, اس کی روایات ہوتی ہیں کہ کس طرح ملک میں شائستگی سے, ملک میں ایک اخلاقی قدروں کے ساتھ, ملک میں تحمل سے حکومت کی جاتی ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھی. کوئی سوال؟ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہارس ٹریڈنگ اور دیگر الزامات لگاتے ہیں, اب ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے, اب کیا حکومت خود ہارس ٹریڈنگ کے لیے جائے گی؟ حکومت تو ہارس ٹریڈنگ کر چکی ہے. یہ 70 کروڑ روپے جو بلوچستان میں لیے گئے کس نے دیے؟ حکومت کے بینچز کے لوگ الزام لگا رہے ہیں. جو سندھ کے اندر 35 کروڑ روپے دیا گیا کس نے دیا؟ جو خیبر پختونخوا میں ہوا وہ کیا ہوا؟ جو یہاں پر ایک ایم این اے کو بلا کر یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے 5-5, 7-7 ارب کی اسکیمیں دی ہیں جو سینکڑوں ارب میں بنتی ہیں, وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو 50-50 کروڑ روپے کے فنڈ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں, یہی وہ روایات ہیں جو توڑی جا رہی ہیں.
آج ملک کے اندر جو پارلیمان کا نظام ہے مفلوج ہے، روایات ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے جو کچھ دیکھا 6 مارچ کو پارلیمان کے باہر کہ کس طرح ایک پریس کانفرنس پر حملہ کیا گیا، اب کیا ہم مسلح ہو کر پریس کانفرنس کرنے آئیں گے؟ کیا ہم بندوقوں کے سائے میں پریس کانفرنس کریں گے؟ کیا ہم ملک کو اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، انہی روایات پر چلانا چاہتے ہیں؟ اور جناب اچھا، یہ آپ نے DGSPR صاحب کا نام لیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ٹی وی چینل سے کیا دوبارہ کوئی اس سے پیغام دینا چاہے، اپیل کرنا چاہے کہ آگے چیئرمین سینٹ کے بھی الیکشن آ رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی ہوئی، تو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ DGSPR خود آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست مداخلت نہیں کرتے، ہم ان کی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ وقت بتائے گا کہ عملی طور پر ہوتا کیا ہے، لیکن جو عمل ہم نے اس سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ مجھے کوئی زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آیا، مجھے کوئی زیادہ امید نہیں دیتا۔ سر، سینٹ کے الیکشن میں کیا گیلانی صاحب والی سیٹ پہ آپ کو حوصلہ افزا نظر نہیں آیا؟ بعد میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اعتماد کا ووٹ کہاں پہ آپ کو بیسک آپ کے جو ہے نا وہ کس جگہ پہ آپ گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی رات کو لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں، توڑا گیا۔ جو بعد میں اعتماد کا ووٹ ہوا وہاں تو تمام حدیں ہی پار کر لی گئی۔ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ حکومتی MNA تھے، وہ اپوزیشن کے لوگ نہیں تھے، تو جو حکومت اپنے ممبران کے ساتھ یہ سلوک کرے گی، ہر ادارے کو استعمال کرے گی، اداروں کو ملوث کرے گی۔ آج جو وزیراعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، وہ اس ملک کے اداروں نے ان کو لے کر دیا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ملک کا وزیراعظم انٹیلیجنس کے اداروں کے حوالے سے ان کی سپورٹ سے کھڑا ہوا ہے، عوام کی سپورٹ سے اور اپنے ممبران کی سپورٹ سے نہیں ہے۔ سر، کیا اس وزیر اعظم کے خلاف پھر آپ کو عدم اعتماد دوبارہ لانا چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ سارا PTM پنجاب کی طرف کیوں لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ کا سارا معاملہ وزیر اعظم کے ساتھ ہے تو فوکس پنجاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بھی کافی دیکھیں، یہ سارے چہ مغویاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے ہمارے آپشنز ہیں۔ ہم عدم اعتماد یہاں پہ کریں، پنجاب میں کریں، کہیں اور کریں، یہ سب آپشنز ہیں۔ اس پہ ہم جو بھی طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ وہ، میں نے پہلے کہا، وہ اقتدار کے حصول کا راستہ نہیں ہے، وہ ملک میں سیاست کے نظام کی درستگی کا راستہ ہے۔